محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه۔ یہ اوقات نماز کا بیان چل رہا ہے پچھلے درس سے۔ باب المواقیت، نمازوں کے اوقات کا بیان چل رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی تفصیلات، کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو حدیث آئی ہے یہ اوقات منہیہ کے ذکر کا بیان ہے، اوقات نہیں کا، یعنی ان اوقات کا بیان ہے جن میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، سمجھا؟ ممنوع اوقات کا ذکر ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو۔ صبح کے بعد مطلب صلاۃ صبح کے بعد، فجر کی نماز پڑھ لیا آپ نے تو چاہے جماعت سے پڑھا ہو یا الگ پڑھا ہو، نیند نہیں کھلی تو الگ سے آپ نے پڑھا، لیکن وقت پہ پڑھا، تو اب جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی نماز سنت بیچ میں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، اس بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ولفظ مسلم میں ہے کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وہی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ یہ حدیث تو ایسی ہے، لیکن کئی اور روایتیں آئی ہے جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی نمازیں جن کا سبب موجود ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں کا کوئی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، مسجد کے احترام کی نماز۔ تو جب مسجد میں داخل ہو، جب کبھی مسجد میں آئے، چاہے جو بھی وقت ہو داخل ہو، معلوم ہوا کہ وہ اس سے مستثنیٰ۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی مسجد میں آیا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے گا۔ مغرب سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آیا، ابھی دیکھ رہا ہے 10 منٹ نماز میں ٹائم ہے، باوضو ہے، بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، چاہے سورج ڈوبنے کے کنارے کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ اسی طریقے سے جنازہ کی نماز ہے، جب جنازہ حاضر ہو جائے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہوگا، دفنایا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ذمہ مان لیجئے کہ ظہر کی نماز قضا ہے، کسی وجہ سے آیا تو مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، تو بہتر تو یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے مل جائے، عصر کے امام کے پیچھے ظہر کی نیت سے مل جائے، اس کے بعد عصر پڑھے۔ لیکن اگر کسی نے عصر کی نیت سے امام کے پیچھے اقتدا کر لی تو بعد میں ظہر کی نماز کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں کہ جب سورج گڑھن ہو، جب سورج کو گہناتے ہوئے دیکھو تو نماز کے لیے جلدی کرو۔ تو مان لیجئے کہ اگر آج 3 بجے نماز پڑھتے ہیں، 3:10 پر نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، آج 3:30 بجے گہن لگے گا، جو 4:30 بجے تک گہن چلے گا، جس کو آپ اپنے آسمان پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت میں مؤکدہ سنت ہے کہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھی جائے۔ تو جب یہ علامت پائی جائے گی اسی وقت ہم نماز کے لیے آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سارے یہ سب جو نمازیں ہیں جن کے لیے اسباب موجود ہیں وہ اس ممانعت سے اور مناہی سے خارج ہے۔ آپ سمجھ میں آئے نا؟ تو جن نمازوں کا سبب ہے وہ، تو کوئی نفل کی قضا ہو یا فرض کی قضا ہو، مان لیجئے جنازہ کی نماز ہو، کسی نے مثال کے طور پر منت مانی ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس کر گیا تو میرے اوپر اللہ کے لیے 4 رکعت نماز سنت پڑھوں گا، میں مثال کے طور پر منت مانے ہوا ہے۔ اس کو 3:30 بجے جب عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا تھا کہ اس کو فون آ گیا کہ تم پاس کر گئے، اب وہ جھٹ سے مسجد میں پھر پلٹا اور اس نے 2 رکعت کر کے اپنی سنت
منت کی نماز اس نے پڑھ لی، پڑھ سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ فائتہ فوت شدہ نماز ہو، ہاں، یا اسی طریقہ سے منت کی نماز ہو، یا جنازہ کی نماز ہو، یا تحیۃ المسجد، مسجد کے احترام کی نماز ہو، یا اسی طریقہ سے چاند سورج دن میں گہرایا ہے تو اس وقت کی علامت ہے تو نماز، یہ سب اوقات ہے ممنوعہ کے اندر بھی یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سبب، ان کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ چلیے دوسری حدیث جو اس باب میں آئی ہے، ابو سعید خدری ہی کیا کہتے ہیں، مسلم ہی کی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 وقتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھنے سے اور مردے کو قبر میں اتارنے سے منع کرتے تھے، قبر میں دفنانے سے منع کرتے تھے 3 وقت میں۔ دیکھیے سو رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 3 اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ہم لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے، اور قبر میں مردے کو اتارنے سے دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ وہ 3 وقت کیا ہے؟ وہی وقت ہے حین تطلع الشمس بازغۃ، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، سمجھا کہ نہیں؟ تو سورج کو تھوڑا نکلنے دو، ایک دم جس وقت لالی دے رہا ہو، آدھا نکلا ہوا ہو، آدھا ڈوبا ہوا ہو، اس وقت نہیں، سورج کو نکلنے دو، ایک نیزہ بلند ہونے دو، ایک نیزہ برابر، ایک بھالا برچھاک برابر، ایک لاٹھی برابر، اس کو طلوع ہونے دو۔ وقت ہے صرف اندازے کے مطابق علماء نے لکھا 15 منٹ۔ سورج جس وقت سن رائز ہو رہا ہے اس سے ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ دفنائیے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد کسی کا جنازہ ہوا مسجد میں، ٹھیک ہے، اب وہ جنازہ لے جایا گیا، جنازہ وہ قبرستان ہے 3 کلومیٹر، مثال کے طور پر ہمارے گاؤں کی اگر قبرستان ہو تو اب 3 کلومیٹر جاتے جب ہم قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ سورج لالی دے رہا ہے، تو ابھی رک جائیے، ابھی دفنائی نہیں، حالانکہ ہر طرح سے قبر تیار ہے، جنازہ بھی اس آدمی کا پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو مت دفنائیے جب تک کہ وہ سورج نکل نہ جائے، ایک نیزے کے برابر آ نہ جائے، یعنی سورج نکلنے سے 15 منٹ کا وقت ہے، 15 منٹ کا انتظار کر لیجیے تب، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے وہ نماز کا وقت نہیں ہے، آپ کے کسی نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی پھر اس میں بھی استثناء کریں گے، ایکسیپشنل معاملہ آئے گا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن مردے کو دفنائیے نہیں، انتظار کیجیے کہ سورج نکل جائے، ایک نیزہ اوپر آ جائے، اس کی لالی ختم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جس وقت کے ظہر کے لیے کھڑا ہونے والا کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس وقت نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے، ظہر کی نماز پڑھے نہیں جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے، یعنی پچھم کی طرف مائل ہو جائے، اور کوئی چیز جو آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے لکڑی، اس کا سایہ پورب کی طرف گر نہ جائے اس سے، سمجھا کہ نہیں؟ جب تک سایہ لٹکا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سایہ کو لٹکنے میں اور نیچے اترنے میں کچھ دیر کے لیے سورج بیچ آسمان پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، کچھ منٹ کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ منٹ کے لیے ٹھہرا تھا، اس کا اندازہ فلکیات والے نے جو آسمان کا علم رکھتے ہیں سورج کے نکلنے طلوع کا 10 منٹ کا ٹائم رکھا ہے، کہا کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں سورج ایک جگہ اسٹل رہتا ہے، رکا رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سایہ لٹکا ہوا ہے، اس سایہ کو لٹکتا ہوا ہے، اب اس کو گرنے میں جو ہے، یعنی زمین پر جو اس کا سایہ گرے گا پورب طرف، اس میں 10 منٹ کا ٹائم، تو گویا وہ 10 منٹ آپ رکے رہیے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ اس 10 منٹ رکے رہیے جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، کا مطلب یہ ہے کہ اس لکڑی کا سایہ نیچے بن نہ جائے، تب جا کے۔ اور اسی طریقہ سے کہا وَحِینَ تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ، جس وقت کہ سورج ڈوبنے کے طرف مائل ہو، ڈوبنے کی طرف مائل ہے، ایک دم لک جھک جس کو کہتے ہیں بڑی زبان میں، ایک نیزہ کے برابر باقی ہے ڈوبے گا، تو اس وقت نماز مت پڑھیے۔ یا قبرستان اگر گئے میت کو لے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بس 10 منٹ کے اندر میں سورج ڈوب جانے والا ہے، تو جلدی مت کیجیے، اب آپ رکے رہیے، سورج کو ڈوب جانے دیجیے، اس کے بعد قبر میں مردے کو آپ دفنائیے گا، مٹی ڈالیے گا، سمجھ لیں گے؟ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں کو دفنانا جائز۔ اچھا، رات میں دفنانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع اوقات میں نہیں ہے، نہ سورج کے طلوع کے وقت ہے، نہ ٹھیک ظہر کے وقت میں ہے، زوال کے وقت میں ہے 10 منٹ پہلے، اور نہ ہی سورج کے ڈوبنے کے وقت میں ہے جبکہ 10 منٹ باقی رہ گیا ہو۔ تو رات میں اگر غسل دلا دیا، کفن پہنا دیا، اور لوگوں کی شرکت پراپر ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میت کے فائدے کے لیے کہ کچھ اچھے نمازی لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور وہ جاڑے کی رات ہے، 10 بجے رات کو 9 بجے رات کو نہیں آ سکتے ہیں، کل صبح رکھنے سے میت کا فائدہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ پریاپت ہیں، حاضر ہیں، تو اب دیر مت کیجیے، اس کو رات میں ہی دفنا دیجیے، سمجھ گئے آپ؟ اب اس سے مستثنیٰ ہے 2 آدمی، 2 آدمی مستثنیٰ ہیں،
معذور کی کئی صورت ہو سکتی ہے، یا ایک ہی آدمی کا لیجیے معذور۔ اب مان لیجیے کہ ایک شخص سویا لیکن عصر کے بعد جگہ نہیں، یا جگایا گیا تو نہیں جگا، اتنی گہری نیند میں سویا تھا، جیسے ہی سو کے اٹھا اور وضو کر کے کھڑا ہوا تھا، سمجھا کہ نہیں، کہ دیکھ رہا ہے کھڑکی کو جھانک کر کے کہ ایک دم ڈوبنے کے کنارے، اور گھڑی دیکھ رہا ہے کہ 4:50 پر اذان ہوتی ہے، 4:49 ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے، 1.5 منٹ باقی، تو اس کو انتظار نہیں کرنا ہے، اس کو اسی وقت نماز شروع ہوتا، سمجھا۔ ایک ہی رکعت وہ پڑھ کر کے فارغ ہوا تھا کہ مغرب کی اذان ہوگی، تو کنٹینیو 3 رکعت اپنی پوری کرے گا، سمجھا، اور حدیث میں آئے گا آگے کہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بھولا ہوا تھا، کام کی کثرت پہ بھولا ہوا تھا، نماز کا خیال ہی نہیں رہا کہ عصر کی نماز بھی ہم کو پڑھنی ہے، یہاں تک کہ جب خیال ہوا تو دیکھا کہ سورج ایک دم ڈوبنے کے کنارے، 2 منٹ بعد ڈوب جائے گا، تو اس کو بھی انتظار نہیں کرنا ہے، اسی وقت پڑھنا ہے، سمجھا کہ حدیث ہے من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی نماز سے سو جائے یا نماز سے غافل ہو جائے، بھول جائے نماز کو، تو جس وقت یاد آئے یا جس وقت جگے اسی وقت اس کا وقت ہے، اسی وقت اس کا وقت، سمجھا کہ نہیں، تو یہ آدمی مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یا مان لو کہ کوئی کافر مسلمان ہوا ہے اس وقت، سمجھا، وضو کر کے ایک رکعت پڑھے گا کہ اذان ہو جائے گی، پڑھو ابھی ڈوبا نہیں ہے سورج، ہاں چلیے۔ تو یہ جو اوقات ہے، سورج ٹھیک طلوع ہو رہا ہے، کچھ لوگ اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ٹھیک سورج اٹھ رہا ہے، آدھا نکلا ہوا ہے آدھا اگا ہوا ہے، سو کے ابھی جگہ ہے، تو کہے گا کہ انتظار کر لیتے، کہاں بٹھا رہے انتظار کر رہے سورج نکل رہا ہے، نہ تمہارے لیے انتظار نہیں ہے، نہ ہو جایا۔ اور اگر تم کو جگا دیا تھا، فجر میں جگ گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر ہم گئے ادھر تو پھر رضائی میں چھپ کر کے سو گیا، تو اب نماز پڑھے گا بھی تو نماز نہیں ہوگی، نہ ہو جایا۔ تو یاد رکھیے، اگر جگا دیا گیا کوئی، پھر اس نے انٹھیا دیا، نماز نہیں پڑھا اس نے، یا نیند سے بالکل بے قابو تھا، وہ جگا تو دیا لیکن وہ بیٹھے بیٹھے پھر گر گیا، سمجھا کہ نہیں، تب تو ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن نماز کے لیے اگر جگا دیا گیا ہو تب آپ نماز میں غفلت کیجیے گا، تو وہ نماز قضا ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے، سمجھا کہ نماز کی قضا نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا نماز کی قضا کا، اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے سچی توبہ ہی کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ جو کہا گیا کہ جب سورج بالکل ڈوب رہا ہو، سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو، جب تک کہ طلوع نہ ہو جائے، جب تک کہ ڈوب نہ جائے، کوئی نماز نہیں ہے، اس سے مستثنیٰ ہے معذور لوگ، جو مسلمان ہوتا ہو یا عورت ہے، اس سے پاک ہو کر کے غسل ہو کر کے مصلی پر آئی تھی کہ 1-2 منٹ کے بعد اب سورج غروب ہو جانے والا ہے، وہ نماز پڑھے گی۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو سو گیا یا بھول کے نماز سے چھوڑے ہوا تھا اور جیسے پڑھا وہ دیکھ لوگ جو ہے اب وہ 2-3 منٹ میں سورج ڈوب جائے گا، تو اس کو اسی وقت پڑھنا ہے۔ اچھا، حدیث اس میں آئی ہے جس کے اندر بتایا کہ ابو ہریرہ سے ضعیف سند سے آئی ہے کہ سوائے جمعہ کے، یعنی جمعہ کے دن کوئی زوال کا وقت نہیں ہے، تو حدیث کمزور ہے یہ، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جمعہ کے دن زوال کا اثر نہیں ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں کا کوئی جمعہ کے دن آئے اور آنے سے پہلے سنت 2 رکعت پڑھتا رہے، جتنا کہ اللہ نے اس کے مقدر کیا ہے، یہاں تک کہ امام ممبر پر چڑھے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے اور چپ چاپ غور سے خطبہ سنے، سمجھا کہ نہیں، اور نماز پڑھ کے نکلے، سمجھا کہ تو اگلے جمعہ تک، اور اس کے بعد بھی مزید 3 دن اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں بیچ میں تو کفارہ ہوگا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں گیا سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد مثال کے طور پر، اب وہ اپنا سنت پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام ممبر پر گیا، یہاں تک یعنی کنٹینیو نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن زوال کا اثر نہیں ہے، وہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لہذا وہ مسئلہ اپنی جگہ فیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے وقت میں یا زوال سے پہلے جب سورج کا سایہ لٹکا ہوا ہو کسی چیز کے اوپر، اس وقت نماز نہیں ہے سوائے جمعہ کے دن کے، اس لفظ کے ساتھ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث کہ تم میں کا جو کوئی پہلی ساعت میں جائے، اس کے لیے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور وہ نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام ممبر پر جائے، تو نماز مسلسل ہے امام کے ممبر تک چلنے تک۔ ظاہر ہے کہ امام ممبر پر چڑھے گا اور اذان ہوگی تو سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تک وہ پڑھتا ہی رہا تھا، تو کوئی اس کے لیے ممنوع اوقات نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہم لوگ استدلال کریں گے تو بالکل صحیح استدلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، تو اب ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں
کہ ممنوع اوقات کتنے ہیں مختصر میں بتائیے اور مفصل بتائیے. تو کوئی صاحب ایک آدمی ہاتھ اٹھائیے جو ہم کو بتا دیجیے کہ 24 گھنٹہ میں کون کون وقت ہے اس میں نماز منع ہے. ایک طلوع کا وقت جو سورج نکلتا رہتا. اچھا دوسرا زوال. زور سے ذرا زور سے بولیے کہ اور بھی سامعین سنیں. ٹھیک جب سورج سر پہ ہوتا ہے. ہاں سر پہ ہوتا ہے رکا ہوا ہوا. تیسرا وقت وہ جو پورا اس کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے. پوری طرح سورج لال ہو جاتا ہے ایک دم اس وقت اور ڈوبنے والا. ہاں اس ٹائم میں رک جانا چاہیے. تو یہ 3 وقت آپ نے بتایا. اور کوئی سب کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ 5 وقت ہے تب ہاں کیا ہوا؟ کس وقت؟ نہیں وہ نہیں. اگر ہم کہیں کہ اور وقت بتائیے جو ممنوع اوقات ہے. اثر کے بعد. پکڑ لیا اس نے. اثر کے بعد ابھی آپ نے پڑھا کہ اثر کے فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوبے، الا یہ کہ کوئی سبب ہو، اسپیشل کوئی سبب ہوتا. تو آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے کہ اثر کی نماز کے بعد کامنلی نفل کا وقت عام طریقے سے نفل نماز کا وقت نہیں رہا. اور اسی طریقے سے فجر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک کوئی سنت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں الا کہ اسپیشل کوئی نماز ہو جس کا سبب موجود ہو. تو اگر اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو طلوع اور زوال کا وقت جو ہے وہ جب سورج کھڑا ہو آسمان پر سر پر اور ڈوبنے کے وقت میں بالکل سمجھا کہ نہیں. اور پھر فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوبے نہیں. ابھی 1 گھنٹہ کے بعد سورج نکلے گا. آپ فجر کے بعد فارغ ہوئے تو ابھی 45 منٹ کے بعد سورج نکلے گا. لیکن اس بیچ میں اگر چاہیے گا کہ مسجد میں رہیں سنت پر سنت پڑھتے چلے جائیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے مگر ایک سنت پڑھ سکتے. وہ سنت ہے فجر کی. مثال کے طور پر کہ کوئی آیا اور مسجد میں امام صاحب فجر کی نماز پڑھانے لگے تو جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد سنت فجر پڑھے گا. ساری چیز کو رکھنا پڑتا ہے سامنے. اسی طریقے سے عصر کی نماز مثال کے طور پر پڑھ لیا آپ نے اور ظہر کے بعد کی سنت آپ کے سر پر باقی ہے. کسی وجہ سے آپ مشغول ہو گئے ایسا کہ صاحب سنت نہیں پڑھ سکے تو اہل علم کے نزدیک راجح قول میں انشاءاللہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد والی سنت بھی عصر کی فرض نماز کے بعد قضا کی جا سکتی ہے. وہ آخری حدیث آئے گی اس باب میں وہاں پر گفتگو کرے گی آپ سے. چلیے تو اب اس طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا اور شیئر کر لیا درس میں تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. اب آئیے حدیث دیکھیے. اب اس بیچ میں انہوں نے یہاں پر کہا ہے یاد ہوگا آپ کو کہ مغرب کا وقت کب ہے. ایک حدیث اور ہے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. کہتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے بنی عبد مناف، قریشیوں کو خطاب کر کے فرمایا جو کعبہ کے متولی تھے، کہ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، کسی کو مت روکو اس گھر کا طواف کرنے سے. اس گھر کا طواف کرنے سے، کعبہ کا طواف کرنے سے کسی کو نہ روکو اور نماز پڑھنے سے نہ روکو. ایت ساعت شاء، جس وقت بھی چاہے رات اور دن کے، رات اور دن کے حصے میں جس وقت بھی طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے نہ روکو. یہ حدیث امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوبے اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے. گویا یہ حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے مسجد حرام مستثنیٰ ہے. گویا مسجد حرام کے اندر اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر طواف کرتا ہے 7 چکر طواف کا لگاتا ہے تو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. عصر کے بعد اگر طواف کرتا ہے تو عصر کے بعد طواف کرنے کے بعد ہر 7 چکر کا طواف ہوتا ہے. حجر اسود سے شروع ہوا، جس کونے میں حجر اسود ہے وہاں سے لے کر کے 1 چکر لگایا، حجر اسود پر آئے 1 چکر ہوا، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں مکہ میں مستثنیٰ ہے، آپ عصر کے بعد بھی فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ ہو، سورج ڈوب رہا ہو تو بھی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب ممانعت والی حدیث فرمائی یہی کہاں فرمائی تھی؟ مکہ مدینے میں تو فرمائی تھی. تو یہ کہنا کہ ہر کوئی ہر وقت جب چاہے سنت پڑھتا رہے بات صحیح نہیں ہے. مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے
متولیوں کو یہ کہا اور اس میں آپ نے طواف کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ کہ طواف کے ساتھ جو 2 رکعت لگی ہوئی ہے وہ آدمی کسی بھی وقت طواف کرے گا تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا پھر اس مطلق روایت کو جس میں ہے کہ کسی بھی وقت رات دن میں پڑھنا چاہے، یہ جو مطلق روایت ہے اس کو ممانعت والی روایتوں سے مقید کر دیجیے، گھیر دیجیے کہ سوائے ان نمازوں کے جن کا سبب ہو، جن نمازوں کا سبب ہے ان نمازوں سے نہ روکو، باقی ممانعت ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ مکے کے اندر بھی، مدینہ کی مسجد کے اندر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی ممانعت کی جو اوقات ہے سورج کے نکلنے کے وقت اور زوال ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے تک جی، اور سورج کے ٹھیک ڈوبنے تک، اور فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سے لے کر ڈوبنے تک، وہ اوقات ممنوع اپنی جگہ پر مکے میں بھی ہے جیسے اور دنیا کے شہروں میں، سوائے ان نمازوں کے جن کا سبب ہے جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، یا سوائے اس 2 رکعت کے جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، تب یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹک بنتا ہے۔ اب مغرب کا وقت کیا ہے؟ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا مغرب کا وقت کیا ہے، سورج کے ڈوبنے کے وقت سے لے کر کے شفق کے ڈوبنے تک ہے، شفق کے ڈوبنے تک۔ اور میں نے بتایا تھا کہ شفق کیا ہے، وہ لالی ہے جو سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان کے کنارے میں پچھمی کنارے پر رہتے ہیں، اسی بات کو ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شفق نام ہے حمرہ کا، سرخی کا، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، سرخی کے بعد ایک سفیدی آتی ہے اور سفیدی کے بعد سیاہی آتی ہے، تو جب سفیدی ختم ہو جائے اور سیاہی آوے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، سرخی جیسے زائل ہوگی عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سرخی اور سفیدی کے درمیان میں یہی 15 منٹ کا فرق پڑے گا، تو ان کے یہاں 15 منٹ لیٹ سے شروع ہوگا اور 15 منٹ ہمارے یہاں پہلے شروع ہوگا۔ جیسے ہی لالی ڈوبے گی ہمارے یہاں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں نقل کی گئی ہے دارقطنی نے، لیکن ابن خزیمہ نے کہا حدیث تو صحیح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے، صحابی کا قول ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے نہ کہ سفیدی، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد اسی طریقے سے دیکھ لیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فجر 2 فجر ہے، فجر 2 فجر ہے، ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حرام اور نماز حلال، اور ایک فجر وہ ہے جس میں نماز حرام اور کھانا حلال۔ نماز سے مراد فجر کی نماز، ایک فجر وہ ہے جس میں نماز حرام کھانا حلال، اور ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حرام اور نماز حلال۔ فجر 2 طرح کی ہے، 2 فجر ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا؟ ایک ہوتا ہے فجر صادق جس کو کہتے ہیں، صبح صادق طلوع ہو گئی، اور ایک ہوتا ہے صبح کاذب۔ تو صبح کاذب میں کھانا حلال، سحری کھانا حلال، اور فجر کی نماز حرام، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، فجر کا وقت شروع ہوگا جب صبح صادق ہوگی تو فجر کاذب میں سحری حلال، کھانا حلال، نماز حرام ہے۔ آج جب صبح صادق ہو جائے گی تو کھانا حرام اور فجر کی نماز حلال ہو جائے گی، ٹائم شروع ہو جائے گا، نہ سمجھا؟ تو اب یہ فجر کاذب کیا ہے، فجر صادق کیا ہے، اس کو ہم آپ کو بہت آسانی سے سمجھاویں۔ فجر کاذب میں ایک سفید دھاڑی چلتی ہے پچھم سے پورب، بھیڑیے کے دم کی طریقے سے ٹیڑھی، ایسے آ رہی ہے، ایسے رینبو دیکھا ہے نا، اسی طریقے سے وہ سفیدی رہتی ہے، ادھر کالا، بیچ میں ایک سفید دھاڑی پچھم سے پورب کو نکلتی آتی ہے، ایسے لٹکی ہوئی ہوتی، تیر کے طریقے سے، کمان کی طرح سے، سمجھ آیا؟ یہ ہوا فجر کاذب۔ اس کے بعد جب فجر صادق شروع ہوتا ہے تو اتر سے دکھن تک ایک سیدھی لکیر کھینچتی ہے سفید، اوپر کالا، نیچے کالا اور بیچ میں سفید۔ تو جب اتر سے نیچے دھاڑی ہو، سفید دھاڑی، جب مرے کے باندھ پر جا کر کے دیکھیے گا، قبرستان کے باندھ پر جا کر کے دیکھیے گا ہمارے بستی میں، تو وہاں سے آپ کو وہ صاف دکھے گا، سمجھا کہ جب اندھیرا ہوگا تو، رات اندھیری ہوگی، بجلی نہ ہو تو آپ کو وہ سفیدی دکھے گی۔ تو یہی فجر صادق ہے جس میں کھانا حرام۔ اب جو پاؤ پھٹ گیا، اگر فجر صادق بالکل واضح ہو گئی تو اب کھانا حرام، اب سحری بند، اب نماز چلو پڑے، اور جب تک وہ بھیڑیے کی دم کی مانند پچھم سے پورب تک والی سفیدی ہے تب تک کھاؤ پیو، سمجھا کہ نہیں؟ یہ ڈوبا وہ نکلا، سمجھا کہ نہیں؟ یہ ڈوبا اور ویسے ہی پاؤ پھٹ جائے گا ادھر، سمجھ گئے نا؟ تو وہی کہا کہ فجر 2 فجر ہے، ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حلال، نماز حرام، نماز فجر مراد ہے، تو کہیے گا یہ فجر
کاذب ہم لوگ اس کو کرتے ہیں، دوسری تعبیر میں دوسرے لفظ میں ہم بولیں گے فجر کاذب۔ کہ فجر کاذب کی کیا علامت ہے؟ کہے گا اس میں سفید دھاری پچھم سے پورب کی طرف نیچے گرتی ہے جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی۔ اور دوسری فجر کیا ہے؟ فجر صادق، جس میں نماز ہم پڑھتے ہیں اور کھانا حرام ہو جاتا ہے، سحری سے ہم رک جاتے ہیں، اور وہ ہے فجر صادق۔ اور فجر صادق میں سفید لکیر اتر سے دکن کی طرف ہوتی ہے، وہ صاحب ماشاء اللہ۔ چلیے یہ حدیث ابن خزیمہ نے روایت کی ہے، حاکم نے، اور کہا بالکل حدیث صحیح ہے۔ حاکم سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح جس میں کھانا حرام ہوتا ہے، انہو یذہب مستطیلا فی الافق، جس میں کھانا حرام ہوتا ہے وہ خط مستطیل ہوتی ہے آسمان کے کنارے پر۔ خط مستطیل سمجھتے ہیں؟ لمبی خط، خط مستطیل لمبی خط آسمان کے کنارے میں۔ لمبی خط کا مطلب ہوگا اتر سے دکن۔ دیکھیے واضح کر دیا نا۔ جابر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس صبح میں کھانا حرام ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے وہ خط مستطیل ہے، لمبی لکیر ہوگی، لائننگ ہوگی جو اتر سے دکن کو جائے گی۔ اور دوسری جس میں کھانا حلال ہے اور نماز فجر حرام ہے وہ انہو کذنب السرحان، وہ بھیڑیے کی دم کی طریقہ سے ہے، پچھم سے لے کر پورب تک۔ اس حدیث نے فجر صادق اور فجر کاذب کا ڈیفینیشن کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ اب ماشاءاللہ چلیے صاحب، اب ایک روایت دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، رواہ الترمذی والحاکم وصححہ واصلہ فی الصحیحین۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل اعمال نماز کا اول وقت میں پڑھنا ہے۔ بتا دیا گیا ہے نماز کے اوقات کو بیان کرنے کے بعد کہ سورج ڈھل جانے کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، کب تک؟ ہر چیز کے ایک مثل سایہ ہونے سے پہلے تک۔ جیسے ہی ایک مثل سایہ ہوگا عصر کا وقت وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ سایہ ڈھلنے سے لے کر کے ایک مثل سایہ ہونے سے قبل تک گویا 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ ظہر کا مثال کے طور پر وقت ہے آپ کے سامنے۔ اس میں جتنی نماز آپ پر جتنا دیر تک جب بھی جس حصے میں بھی نماز پڑھیے گا آپ کی نماز کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ افضل چاہتے ہیں اور زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا ہوگا، اول وقت میں۔ اس لیے تاخیر نہیں کیجیے کہ 2 بجے 2:30 بجے پڑھیں گے، سمجھ لیں گے؟ تو ہر چند کی نماز کا اول وقت اور آخر وقت متعین کر دیا ہے، اور کہا گیا کہ وقت اس دونوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے آپ پڑھ لیں، لیکن نماز کو اول وقت پہ پڑھ لینا یہ افضل عمل ہے۔ بہت اچھی بات۔ نیچے دیکھیے ایک دوسری روایت لائے ہیں انتہائی کمزور سند سے، کہ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ کی حدیثوں، کہا کہ اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت میں پڑھنا اللہ تعالیٰ کا رضوان حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور بیچ وقت میں پڑھنا، مثال کے طور پر اگر 11:30 بجے زوال ہوتا ہے تو اگر آپ 11:30 بجے پڑھتے ہیں تو گویا کہ 5-10 منٹ کے بعد تو اللہ کا رضوان آپ کو نصیب ہوا۔ اب بیچ وقت میں پڑھتے ہیں 1:30 بجے مثال کے طور پر پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہوئے، اور آخری وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف آپ کے لیے معافی ہے، ادائیگی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کو دارقطنی نے روایت کیا، انتہائی کمزور سند، قابل اعتبار ہے ہی نہیں یہ حدیث، سمجھ گئے؟ ہاں کسی بھی وقت بھی پڑھیے گا آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نہیں کہ وہ اول وقت میں رضوان اللہ، بیچ میں رحمت اللہ، آخری وقت میں عفو اللہ، اللہ کی معافی، یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اول وقت میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ بس رضوان اور رحمت اللہ، اللہ کا رضوان حاصل ہوگا اور رحمت اللہ حاصل ہوگی، اور اللہ عفو اللہ، معافی حاصل ہوگی، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب اس تفصیل کے ساتھ حدیث صحیح رہی۔ بہت اچھی بات سب جا کے حدیث انتہائی کمزور ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین۔ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ روایت ہے، خمسہ نے روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا، اور سنن اربعہ نے روایت کیا سوائے نسائی کے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، امام احمد میں یہ روایت ہے ابن عمر سے کہ رسول اللہ نے فرمایا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے 2 سجدہ کی۔ 2 سجدہ مطلب 2 رکعت، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے 2 رکعت کے۔ مطلب کیا ہے؟ فجر صادق جب طلوع ہو جائے، چھٹی ہوئی جو فجر صادق جب طلوع ہو جائے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 رکعت کے، یعنی 2 رکعت سنت فجر، اچھا فجر
اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی مسجد میں آیا، جیسے مؤذن آیا پہلے، اس کے بعد کوئی دوسرا آیا، تیسرا آیا، اب وہ دوری کا تو اس نے نماز اپنی سنت فجر کی نیت سے پڑھ لی، اب سوچ رہا ہے کہ 25 منٹ ابھی باقی، اور دو رکعت اور دو رکعت اور دو رکعت اور دو رکعت ٹال رہا ہے نا، صرف 2 رکعت پڑھنا، بیٹھ کر کے بیچ میں ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صبح صادق کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، اس کے بعد آپ کو فرض پڑھنا ہے، پھر فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، الا یہ کہ ایسی نماز جس کا کوئی سبب موجود ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ فجر ہو گئی ہے اگر، تو اب آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ کے ذمے کا اگر کوئی رات کی نماز باقی ہے، تہجد کی آپ کو عادت ہے، تو آپ پڑھیے گا سورج کے نکلنے کے بعد، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، اب اس وقت وہ آپ اذان کے بعد سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، رات والی چھٹی ہوئی، یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ کو اگر پڑھنا ہے ہمیشہ کہ آپ عادی ہیں، تو آپ پڑھیے گا کب؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھیے گا، سمجھ لیں گے۔ لیکن اب فجر صادق طلوع ہو گئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم گھر میں سنت فجر پڑھ کے چلے، مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت ہم نے سنت پڑھ لی گھر میں، اور آئے تو دیکھا کہ صاحب جا دیکھنے میں ٹائم گڑبڑ آ گیا، ابھی دیکھا کہ 10 منٹ باقی ہے، نہ ہو جائے، اب 10 منٹ ہم کھڑے ہو نہیں سکتے، بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں، تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب موجود ہے، سمجھا۔ لیکن سنت کے نام پر، مطلق سنت کے نام پر صرف فجر کی 2 رکعت سنت ہی طلوع فجر کے بعد ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسئلے کو؟ چلیے الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر، صبح صادق کے بعد، فجر صادق کے بعد صرف 2 رکعت سنت ہے اور کوئی استعمال نہیں۔ لا صلاۃ بعد طلوع الفجر، یہی ہے۔ ایک روایت میں اور واضح کر دیا گیا کہ فجر صادق طلوع ہو جانے کے بعد سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے اور کوئی نماز نہیں۔ ہاں، تحیۃ الوضو ہے، مان لیجیے کہ کسی نے وضو کیا، اس کی عادت ہے کہ جب جب وہ وضو کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو چلو بھائی اگر تم نے اس نیت سے تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو پڑھنا ہے سنت فجر کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لینا، اس کے بعد بیٹھ کے رہنا، ذکر و اذکار میں رہنا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی گھر سے پڑھ کے چلا ہے کہ اب جائے گے تو مسجد میں جماعت کا وقت ہو چکا ہوگا، 1 آدھ منٹ پہلے آیا گا، معلوم ہوا کہ نہیں آپ کی گھڑی آگے تھی، 10 منٹ ابھی باقی ہے، اب 10 منٹ وہ رک نہیں سکتا ہے، تو تحیۃ المسجد پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آخری روایت اس باب کی، اس کو پر دیکھ لیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ العصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے گھر میں داخل ہوئے، وہاں آ کر کے عصر کی فرض نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوبے نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، بیوی کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے عصر کی نماز کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو 2 رکعت سورج پڑھا۔ بیوی کو مسئلہ معلوم تھا، تو اس نے لونڈی سے کہا کہ جا کر کے بغل میں کھڑی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہے گی کہ ام سلمہ یہ کہہ رہی ہیں، آپ کو یاد دلا رہی ہیں کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوبے نہیں، اور یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اگر بھول چک سے پڑھ رہے ہوں گے تو توڑ دیں گے نماز، اور اگر نہیں تم کو کہیں کہ پیچھے ہٹ، اشارہ کریں گے اور ایسے ایسے تھمائیں گے کہ رک، میں بعد میں جواب دیتا ہوں، ایسا نماز میں اشارہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی کہاں ہے چابی، کہاں ہے چابی، کہاں ہے فلاں چیز کی بہت پریشانی ہے، جلدی کہا ہے، تو اس نے اشارہ کر دیا کہ یہ تکیہ، مطلب تکیہ کی طرف سے تکیہ کے نیچے، سمجھ گیا وہ، سمجھا کہ نہیں؟ یا کہ ہم جا رہے ہیں اسٹیشن، ٹکٹ لے کر کے رہیں گے، آپ جلدی سے نماز پڑھ کے آئیے، اشارہ کر دیا، ایسا اشارہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے، وہ آئے گا مسئلہ اپنی جگہ میں، نماز کے طریقے کے بیان میں آئے گا۔ تو وہی کہہ رہی ہیں ام سلمہ کہ یہ دیکھ، اور اگر کہیں کہ پیچھے ہٹ، یعنی اشارہ کریں گے اور تھمائیں گے، رکائیں گے کہ رکو، بعد میں کہیں گے تو ذرا پیچھے ہٹ، یہی ہو، اور نماز کے بعد جواب لے کر کے آنا۔ کئی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، تب جب نماز سے فارغ ہو گئے تب آپ نے جواب دیا کہ یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو ظہر کے بعد کی سنت ہے، سمجھا، ظہر کے بعد والی سنت ہے، جنہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کیا جب ہماری بھی اگر فوت ہو جائے کبھی اس طرح سے ظہر کے بعد والی سنت تو ہم پڑھ سکتی ہیں عصر کے بعد، فرض نماز کے بعد؟ تو آپ نے کہا نہیں، اخرجہ احمد، اس حدیث کو احمد نے نکالا،
بخاری مسلم میں اور دوسری کتب حدیث کے اندر جو حدیث ہے اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پوچھوایا عائشہ، تو آپ نے لونڈی کو جب اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹو بعد میں بتاتے ہیں، تو آپ نے کہا یا ابنۃ ابی امیہ، نماز سے فارغ ہو کے کہا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی ہے، بیوی کو کہا جو اس بنو امیہ کے خاندان سے تھی کہ ابو امیہ کی بیٹی، یہ وہ 2 رکعت نماز ہے ہماری جو وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ سے، جو بحرین سے آیا تھا مدینہ اسلام سمجھنے کے لیے، مسجد میں ظہر کے بعد ملا مجھ سے، تو میں اسلام سمجھانے میں لگا رہا یہاں تک کہ عصر کی اذان بھی وہی ہو گئی. تو اب میں نے عصر کی نماز پڑھائی تو یہ 2 رکعت سنت ہے بس جسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ کہنا کہ کیا ہماری نماز اگر فوت ہو جائے تو کیا میں پڑھ سکتی ہوں، اور آپ نے کہا نہیں، یہ صرف مسند احمد میں اور کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ کمزور لفظ ہے، کیونکہ بڑے بڑے محدثین نے جو حدیث نقل کی ہے انہوں نے اس لفظ کے بغیر نقل کیا ہے، لہذا یہ منکر ہے، یہ لفظ یہ صحیح نہیں ہے. لہذا صحیح یہی ہے کہ فجر کے بعد اگر کسی کی فجر سے پہلے والی سنت چھوٹی ہوئی ہو، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عصر کی ظہر کے بعد والی سنت کی وجہ سے مشغول ہو گیا، سمجھا کہ نہیں، جیسے ہی آیا کہیں سے بھاگتا ہوا آیا تھا دیر سویر، جیسے ہی نماز اس نے پڑھی تھی 4 رکعت پڑھی ظہر، 2 رکعت عصر باقی رہ گئی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی مثال کے طور پر، سمجھا کہ تو عصر کی نماز کے بعد وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اوقات ممنوعہ میں یعنی عصر کے بعد ظہر کی 2 رکعت چھٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد فجر سے پہلے کی 2 رکعت چھٹی ہوئی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد کسی کی فوت نماز ہو سنت تو نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ فرض پڑھنے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ فرض کی قضا کر سکتے لیکن سنت کی قضا نہیں کر سکتے اسی حدیث کی روشنی میں. سمجھا کہ نہیں؟ اور یہی مسئلہ ہے حنفیہ کا اور مالکیہ کا، لیکن یہ شافعیہ کہتے ہیں اور حنابلہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سمجھا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک قول میں کہ عصر کے بعد بھی ظہر کے بعد والی سنت قضا کی جا سکتی ہے، اور یہی پر اہل حدیثوں کا بھی عمل ہے بر صغیر میں، سمجھا کہ نہیں. تو عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت کی قضا کر سکتے ہیں. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم. ابو داؤد میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی معنی میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھتی تھی، حضرت عائشہ بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن کمال دیکھیے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، 2 آدمی میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد والی سنت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے قلیب کو، اپنے آزاد کردہ نوکر کو، غلام کو کہا کہ جا حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہوا یہ واقعہ ہوا تھا ام سلمہ کے گھر میں، میرے گھر میں نہیں، حالانکہ وہ مسئلہ جانتی تھی، لیکن کہا کہ جا ام سلمہ سے پوچھو، کیونکہ یہ مسئلہ ان کے گھر میں ہوا تھا. تو جب وہاں گئے تو اگر ہمارے طرح کا بیوقوف آدمی ہوتا تو سیدھے وہاں سے ام سلمہ کا گھر بغل میں تھا چلا جاتا، لیکن نہیں، پھر لوٹ کر کے آئے ابن عباس کے پاس، کہا کہ جن کے پاس آپ نے بھیجا تھا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ میرے گھر کا واقعہ نہیں ہے، ام سلمہ کے گھر کا واقعہ ہے، تو اب آپ بتائیے کیا کریں. کہا جاؤ ام سلمہ کے یہاں، ہو سکتا ہے کہ جو ہم ایلچی ہیں ان کے، یہ ام سلمہ کے یہاں اگر ہم کو نہ بھیجنا چاہیں، نہ پوچھوانا چاہیں ان سے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہا جا کر کے فلانے کو دے دو یہ پیسہ، تو فلانے کو نہیں ہے تو اس کے بیٹے کے سامنے فون کرتے ہیں کہ فلانے نہیں ہے، حیدر نہیں ہے، اس کے بیٹا کو دے دے روپیہ، اب لیجیے، یہ تو آپ کو نہیں کہا تھا. اب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، چپے سے گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں جس آدمی کو کہا ہے وہ تو گیا ہے دلی، ابھی تو نہیں ہے، کیا کرے. تب پھر آدیش ہوتا کہ نہیں اس کے گھر میں دے دو، تب آپ دیتے. یہ طریقہ ہے کہ جس کے یہاں آپ کو بھیجا اس سے بات کیجیے، اگر وہاں نہیں ہے اس کے بال بچوں سے کوئی بات مت کیجیے، کسی کو کچھ مت کہیے. دیکھ لیجیے کتنی ہوشیاری ہے. ایک غلام کو جو ابھی آزاد کیا گیا، کہا جا کر کے مثال کے طور پر دربھنگہ جاؤ گے تو خاص سویٹ ہوم ہے ٹولاریا سرائے میں، اس کی مٹھائی لے کے آنا. تب تو سوچے کہ مولوی صاحب کو مٹھائی کی ضرورت ہے، رسگلہ لے کے چلتے. اب بیوقوفی کا، تم کو کہا تھا سویٹ ہوم کی مٹھائی لانے کے لیے، تم لے آیا رسگلہ. تو یہی تو مٹھائی ہے، ہم کہا تھا خاص دکان سے لانے کے لیے، تم لے آیا اس دکان سے. تو وہیں سے بات کرتا، یا نہیں تھا تو تو آ کر کے، زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا تو تو آ کے یہاں کہتا کہ مٹھائی نہیں ملی، دکان بند تھی. لیکن اپنی بقراتی جو کرنا شروع کرتا یہ غلطی ہے. دیکھ لیجیے اس غلام نے کتنی عقل مندی ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں بھیجا تھا. عائشہ مسئلہ جان رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہاں پوچھو جہاں ہوا. تو معلوم ہوا کہ مولوی کو بھی یہ چاہیے کہ جو بہتر جواب دے سکتا ہے اس کی طرف ریفر کرے. کہا صاحب معاملہ وہ ہے، میں نہیں ہوں.
مسئلہ تو ہے مجھے معلوم، لیکن میں نہیں بولوں گی، جا کر کے صاحب معاملہ سے پوچھو۔ تو حضرت قریب لوٹ کے آئے اپنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا وہ ایسا ایسا بولتی ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ دوبارہ گئے ام سلمہ کے یہاں پر، بغل میں گھر تھا نہیں گئے، آئے یہاں ابن عباس کے گھر میں، پھر دوبارہ پلٹے اور کہا کہ میں گیا تھا ایسا ایسا مسئلہ پوچھنے کے لیے، ام سلمہ عائشہ نے آپ کے گھر میں بھیج دیا ہے اور ابن عباس نے بھی آپ کے یہاں بھیجا ہے، اب بتائیے۔ تب انہوں نے پوری داستان سنائی کہ وہ آپ عصر کی نماز کے بعد میرے گھر میں آئے اور 2 رکعت نماز جیسے شروع کیا تھا تو میں نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا ایسے کہ ویسے اگر بھول چکے ہوگا تو توڑ دیں گے، نہیں اگر کریں گے تو پیچھے ہٹ جانا، اور اس کے بعد جب جاؤ گا تو جواب اس کو کیا دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی کو خطاب کیا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، یہ میری وہ 2 رکعت ہے جو وفد عبد القیس کو اسلام سمجھانے کی وجہ سے میری چھوٹ گئی تھی، جس کو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بس اتنے ہی پر اسٹاپ ہے، اب اس کے آگے کہ کیا ہماری چھوٹ جائے تو میں پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، یہ اتنی بڑا اضافہ ہے، اتنا بڑا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ واقعی صحیح جملہ ہوتا تو کہیں بھی یہ حدیث جو آئی ہے اس میں یہ جملہ ضرور ہوتا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ یہ گویا کہ صرف میرے لیے ہے کہ میری ظہر کے بعد کی سنت اگر چھوٹے گی تو رسول گرامی کہیں کہ میں پڑھوں اور تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، لیکن کسی نے اس کو نقل نہیں کیا سوائے اس ایک سند کے، اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی آپ ظہر کی چھٹی ہوئی سنت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بڑا لیکن بول رہے ہیں، ایک شخص ہوتا ہے ظہر کی اذان ہو گئی، بیٹھ کے گپاسٹنگ مار کر کے آپ نے ٹائم ضائع کر دیا، اب اس کے بعد آپ آئے عصر کی ظہر کی نماز میں، 1 رکعت آپ پڑھ پایا یا نہ پایا یا آخر میں آیا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ظہر کے بعد کی سنت کی قضا کریں، تو قضا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہیں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نماز تھی ظہر سے پہلے اور آپ نے وقت کو فضول میں ضائع کیا ہے، لہذا آپ کو یہ رائٹ نہیں دیں گے۔ لیکن ایک آدمی کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ظہر کی سنت چھوٹ گئی اور وہ چاہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی ظہر سے پہلے جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیں تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلے کب کون پڑھے گا؟ ظہر کے بعد والی 2 رکعت سنت پڑھے گا کہ پہلے جو 4 رکعت ظہر سے پہلے اس کو پڑھے گا؟ پہلے بعد والی کو پڑھے گا، کیونکہ ظہر کے بعد والی کا ٹائم ہے، ہاں یہ ٹائم ہے، سمجھا کہ یہ آن ٹائم ٹرین ہے، اس لیے نکلے گی، جو لیٹ آئی ہے وہ ٹرین لیٹ رہے گی، سمجھا کہ نہیں؟ جب وہ 2 رکعت پڑھ لو تب ظہر۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن